أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ الأغنياء وتعطى الفقراء. آج میں آپ کے سامنے سب سے پہلے حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ نصیحت پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے تعلق سے حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو جو نصیحت کیے ہیں وہ آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا، چونکہ وہ مجھے بے حد پسند ہے، بہت زیادہ مؤثر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی جو ملفوظات ہیں، مواعظ ہیں حضرت عیسیٰ کے، انہی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے مواعظ مسیح. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے لوگوں، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے تعلق سے میں سنا رہا ہوں. انفاق فی سبیل اللہ، اسپینڈنگ ان دا وے آف اللہ، اسپینڈنگ ان دا وے آف اللہ، خدا تعالیٰ کے راستے میں پیسہ ہے، مال خرچ کرنے کے تعلق سے. حضرت نے فرمایا، اے لوگوں، اپنے مال کو زمین پر اکٹھا مت کرو، زمین پر مت رکھو، زمین پہ جمع مت کرو، بینکوں میں، دفینوں میں، خزینوں میں، گھروں میں چھپا کر، تہ بنا کر، لگا کر اس کو مت رکھو. کیونکہ زمین پر اگر تم اکٹھا کرو گے تو یہاں خطرہ لگا رہتا ہے، کبھی کیڑے کھا جائیں گے، کبھی چوری بھی ہو سکتی ہے، ڈکیتی بھی پڑ سکتی ہے، تم بھول بھی سکتے ہو، کوئی چھین بھی سکتا ہے، بہت کچھ خطرہ لگا رہتا ہے. دیمک بھی لگ جاتے ہیں نوٹوں پہ. اے لوگوں، تم اپنے مال کو آسمانوں میں رکھا کرو. کہاں پہ میرے بھائی؟ آسمانوں میں رکھا کرو. اس لیے کہ جب تم آسمانوں میں اپنے مال کو جمع کرو گے، اکٹھا کرو گے، تو وہ فرشتوں کی دنیا ہے، وہاں چور چنڈال قوم نہیں ہے، وہاں چوری نہیں ہو سکتی، ڈکیتی نہیں پڑ سکتی، کیڑے نہیں لگ سکتے، دیمک نہیں کھا سکتے. اس لیے تم اپنے مال کو آسمانوں میں جمع کیا کرو. جب اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہماری روح نکالنے آتے ہیں تو ہمارا دل لگا کہاں رہتا ہے؟ مالوں میں، دنیا میں. تو فرشتے کھینچ کر لے کے جاتے ہیں روح کو، جیسے سیخ کباب پر پیپر لگا کر کباب کو کھینچا جاتا ہے، اس طریقے سے وہ فرشتے کھینچ کر لے جاتے ہیں. کیوں؟ ہمارا دل دنیا میں لگا رہتا ہے. اور اگر ہمارا یہ پیسہ آخرت کی دنیا میں لگ جائے، آخرت میں لگ جائے، آسمانوں کی طرف ہمارا مال جمع ہو جائے، اکٹھا کریں ہم، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے ساتھ ہم خوشی خوشی روانہ ہو جائیں گے. اس لیے کہ میرے بھائی، جہاں پیسہ لگتا ہے وہیں دل لگتا ہے. دکان میں ہے، پیسہ لگا ہے، مال لگا ہے، دل لگتا ہے. اگر یہ پیسہ آخرت میں خرچ ہونے لگے تو آخرت سے ہمارا دل لگ جائے گا، ہمارا دل آخرت میں اٹک جائے گا. جہاں پیسہ لگتا ہے وہیں دل لگتا ہے. تو جب ہم مرتے ہیں نا تو ہمارا دل دنیا میں رہتا ہے، اس لیے جانا نہیں چاہتے. ایک صحابی کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آخرت کے معاملے میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخرت کے نام پر پیسے خرچ کیا کرو، دیکھو کیسے دل لگتا ہے. اس لیے کہ جہاں پیسہ خرچ ہوتا ہے وہیں پر انسان کا دل لگتا ہے.
اس لیے میرے بھائی اللہ کے نام پر اپنے فائدے کے لیے، جو کہتے نہیں اللہ کے نام پر، اللہ کا نام تو صرف عظمت کے لیے لیا جاتا ہے، ورنہ انسان کا اس میں اپنا خود فائدہ ہے۔ جس دن اس کا جنازہ اٹھے گا، قبر کی پہلی رات ہوگی، اس دن انسان کے اعمال کا اس کو فائدہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کے حقدار سب سے زیادہ کون لوگ ہیں؟ اس کا ایک سلسلہ چلے گا انشاءاللہ کئی دن تک، ابھی تفصیل چلے گا، ایک دم ایک ایک کر کے بتاؤں گا۔ سب سے زیادہ زکوٰۃ کے حقدار کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کو ہم پسند نہیں کرتے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، سب سے زیادہ حقدار تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، تمہارے مکانات سے جن کے مکانات متصل ہیں، لگے ہوئے ہیں، تمہارے مکانات سے 40 مکانات چوطرفہ ہیں، وہ سب تمہارے پڑوسی ہیں، وہ سب تمہارے پڑوسی ہیں۔ اور اگر پڑوسی کے ساتھ ساتھ رشتہ دار ہیں اور زیادہ ان کا حق بنتا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مستحق وہی لوگ ہیں جو کاسائے گدائی لے کر پھر رہے ہیں، وہ فقیر نہیں، ضرورت مند نہیں میرے بھائی، وہ فقیرے ہیں، ان کی عادت ہو گئی ہے خراب۔ سب سے زیادہ زکوٰۃ کے حقدار آپ کا بھائی ہے، سگا بھائی، آپ کا بھائی۔ سب سے زیادہ حقدار آپ کی بہن، آپ کی خالہ ہیں، ماموں ہیں، پھوپھی ہیں، چچی ہیں، سب سے زیادہ یہ لوگ حقدار ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا نا ذوی القربیٰ، سب سے زیادہ قریبی لوگ، قرب سے بنا ہے، قریبی لوگ ہی سب سے زیادہ زکوٰۃ کے حقدار ہیں۔ اچھا قریبی لوگ ہم نہیں دیتے، ہماری زکوٰۃ تو آل انڈیا چلتی ہے، ہر جگہ پہنچ جاتی ہے ہماری زکوٰۃ، دارالعلوم ہے، مزارالعلوم ہے، جامعات میں، صالحات میں، سلفیات میں، لیکن جس کا زیادہ حق ہے اور اللہ نے بہت اہتمام سے بتایا، سب سے پہلے بتایا ذوی القربیٰ، ان کو ہم سب سے پہلے کاٹتے ہیں۔ مدرسے میں 10,000 دیں گے، لیکن سگا بھائی ہے، سگا بھائی وہ پریشان حال ہے، یا وہ انتقال کر گیا ہے، اس کی بیوی ہے، بھابھی ہیں، وہ ضرورت مند ہے، اس کو نہیں دیکھتے۔ کیوں نہیں دیکھتے؟ اس لیے کہ اس سے ہمارا جھگڑا رہتا ہے، بول چال بند رہتی ہے۔ وہ دیوال کھڑا کر رہے تھے نا تو اسٹے لگوا دیے تھے، وہ ہمارے بچے کو مارتا رہتا ہے، گالی دیتا رہتا ہے ہماری اولاد کو، ہمارے بچوں کو۔ اس لیے سب سے پہلے ہم سگے لوگوں کو کاٹ دیتے ہیں، سب سے پہلے انہیں کو کاٹیں گے۔ اور سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ سگا بھائی، سگی بہن، آپ کی خالہ، آپ کے ماموں، یہ زیادہ حقدار ہیں، اور سب سے پہلے ہم ان کو کاٹتے ہیں۔ یاد رکھیے اگر یہ کام آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ وبنى للہ، یاد رکھیے اگر یہ کام آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو کر ڈالیے، دل پر پتھر رکھ کر اس پر عمل کیجیے۔ آپ کا سگا بھائی پریشان ہے، سب سے پہلے آپ اس کی مدد کیجیے، اور اتنا زکوٰۃ کا پیسہ دیجیے وہ اپنے پیر پر، اپنے فٹ پر وہ اسٹینڈ ہو جائے، کھڑا ہو جائے۔ دنیا بھر کے بہاری آگے لے جائیں، بنگال کے آدمی لے جائیں، بنگالی لے کر جائیں، پتہ نہ کہاں جگدل پور چھتیس گڑھ کے آدمی لے جائیں، اور آپ کا سگا بھائی اور آپ کی بھابھی، آپ کی خالہ پریشان ہو، اور اللہ کا حکم ہے ذوی القربیٰ سب سے پہلے قریبی لوگوں کو دیجیے، رشتہ داروں کو دیجیے جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ فلاں آدمی ضرورت مند ہے، فلاں آدمی کہ میں مدد کر کے اس کی پریشانی دور کر سکتا ہوں، اور آپ دور نہیں کر رہے ہیں تو آپ سب کچھ ہو سکتے ہیں، حاجی بھی ہو سکتے ہیں، نمازی بھی ہو سکتے ہیں، زکاتی بھی ہو سکتے ہیں، مفسر بھی ہو سکتے ہیں، محقق بھی ہو سکتے ہیں، ڈاکٹر بھی ہو سکتے ہیں، پروفیسر بھی ہو سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن آپ انسان اور نیک نہیں بن سکتے۔ لن تنالوا البر، نیک آپ بنے نہیں سکتے۔ اس لیے میرے بھائی سب سے زیادہ حقدار آپ کے رشتہ دار ہیں، سب سے ان سے کاٹتے ہیں اس لیے ان کو ان سے جھگڑا رہتا ہے، پرانی رشتےداریاں رہتی ہیں، کہیں نیوتا میں کٹوتی ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے نفرت رہتی ہے، کہیں اس کی وجہ سے ان کا نیوتا واپس کر دیا جائے اس وجہ سے نفرت ہو جاتی ہے، پڑوسی ہونے کے ناطے کچھ زمین کے بٹوارے میں جھگڑا ہو گیا تھا، اسٹے لگوا دیا تھا، لیکپال بلوا دیا تھا، کوتوال بلوا دیا تھا، دروگی بلوا دیا تھا، جس کے چکر میں انسان سب سے پہلے
جو سب سے زیادہ حقدار ہے ان کو کاٹتا ہے، غصے میں کاٹتا ہے، نفرت میں کاٹتا ہے، میں کیوں دوں اس کو، وہ تو ہمارے خلاف رہتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے انسان اسی کو کاٹتا ہے۔ اللہ کے واسطے اگر یہ کام آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو دل پر پتھر رکھ کر خدا تعالیٰ کے نام پر اس کام کو آپ پہلے انجام دیجیے۔ سب سے پہلے زکوٰۃ آپ اپنی سگی بہن کو دیجیے، سگے بھائی کو دیجیے، خالہ کو دیجیے، ماموں کو دیجیے، پھوپھی کو دیجیے، دنیا بھر کے آدمی کو دے رہے ہیں۔ جو زیادہ حقدار ہے، فقر و فاقہ میں مبتلا ہے، پتہ بھی ہے کہ یہ آدمی ایک دم جو ہے غریبی سے بھی زیادہ بدتر لیول میں جا رہا ہے اور میں اس کی مدد کر بھی سکتا ہوں، پھر بھی نہیں کرنا، اس لیے نفرت ہے۔ میرے بھائی ایسا نہ کریں، سب سے پہلے ان کو دیجیے۔ کون سے وہ رشتہ دار ہیں جن کو آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کون سے ایسے ہیں جن کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں؟ دیکھیے انسان اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے کیونکہ وہ تو ان کے ذمے میں ہے، ان کو کیسے زکوٰۃ دے گا؟ میاں بیوی ہے، ایک دوسرے کے ذمے میں ہے، بیوی ہے میاں کے ذمے میں ہے، ان کی ذمہ داری میں ہے، ان کی کسٹڈی میں، اس لیے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ انسان اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ کوئی اولاد کو دینا چاہے، اپنے لڑکے کو دینا چاہے، پوتی کو دینا چاہے، پوتی کو دینا چاہے، نواسا نواسی کو دینا چاہے، تو چونکہ یہ سب اولاد ہیں ان کو نہیں دے سکتا، کیونکہ ایک دوسرے کے ذمے میں آتے ہیں نا سب، ان کی مدد ویسے ہی ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کی ضرورت ان کو اس خاندان اس رشتے سے ضرورت نہیں ہے زکوٰۃ کی، اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے آپ اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ آپ ان سے پیدا ہوئے تو ذمے میں آئیں گے۔ دادا دادی کو دینا چاہے نہیں دے سکتے، نانا نانی کو دینا چاہے نہیں دے سکتے، اس لیے کہ آپ ان کے اولاد ہیں، ان سے آپ پیدا ہوئے ہیں، ان کے ایک ذمے میں ہیں۔ جن سے آپ پیدا ہوئے ہیں، دادا ہیں، دادی ہیں، نانا ہیں، نانی ہیں، ان کو نہیں دے سکتے آپ۔ جن سے آپ پیدا ہوئے ہیں، جو آپ سے پیدا ہوئے ہیں، نواسا ہے، نواسی ہیں، پوتا ہے، پوتی ہیں، ان کو بھی نہیں دے سکتے۔ ان لوگوں کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے جن سے آپ پیدا ہوئے ہیں اور جو آپ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے سگے بھائی کو، سگی بہن کو دینا چاہیں کیونکہ آپ ان سے پیدا ہی نہیں ہوئے۔ سسر کو دینا چاہیں جس کو لوگ خسر کہتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں۔ ساس کو دینا چاہیں، ان سے کوئی پیدائش کا ایسا کوئی معاملہ نہیں، ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ پھوپھی ہیں، خالہ ہیں، ماموں ہیں، بھانجا ہے، بھانجی ہیں، بھتیجا ہیں، بھتیجی ہیں، ان سب کو آپ باقاعدہ دے سکتے ہیں، کوئی برائی نہیں ہے۔ سوتیلی ماں ہے، چونکہ ولادت کا رشتہ ان سے ہو نہیں پایا ہے، ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ سوتیلا باپ ہے، ان کو بھی دے سکتے ہیں آپ۔ ان سب کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے انہی لوگوں کو دینا بھی چاہیے۔ بس یہ دیکھ لے کہ ہاں کہ اس رشتے کا کڑی میں اس حیثیت سے نہیں ہوں کہ میں اولاد ہوں یا سامنے والا اولاد ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو باقاعدہ آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور باقاعدہ سب سے پہلے انہی کو دینا بھی چاہیے۔ اور اللہ پاک نے سب سے پہلے ذوی القربیٰ فرمایا ہے، کیوں؟ سمجھ رہے تھے کہ نفرت کی وجہ سے سب سے پہلے ہمارے بندے انہی کو کاٹیں گے، لیکن اگر یہ کام آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں زکوٰۃ، اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک اس کا کئی گنا کئی فولڈ کر کے قیامت والے دن ہمیں اس کا ریوارڈ دیں، انعام دیں، تو خدا کی قسم آپ اس کام کو ضرور انجام دیں۔ سب سے پہلے جو رشتہ دار ہیں، مستحق ہیں، ضرورت مند ہیں، انہیں آپ زکوٰۃ پہنچائیے۔ وہ مانگنے نہ آئیں بلکہ آپ ان کو دیجیے، پھر دیکھیے کتنا مزہ آتا ہے آخرت میں جب ان کو اس کا فائدہ ملے گا۔ خدا کرے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے۔